الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فضائل و مناقب، تقدس اور پرسائی میں منفرد مقام پایا۔ حفاظت دین اور اقامت دین میں آپ کا کردار بے مثال ہے۔ آپ قرآن مجید کی کامل مفسرہ، احادیث رسول کی مستند راویہ اور سیرت مصطفیٰ اور اخلاق نبوی کی جامع شارحہ ہیں۔ آپ کا شمار مجتہد صحابہ میں ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کئی فضیلتیں اور نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور قرآن مجید کی سورہ نور کے 2 رکوع ان کی برات میں نازل کیے۔ آپ کا ہار گم ہونے کی صورت میں صحابہ کرام اور امت کے لیے آیت تیمم نازل فرمائی گئی، اور جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو نکاح سے پہلے آپ کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے تھی۔ آپ ہی کی گود مبارک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اور آپ ہی کے حجرہ کو روضہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ خواتین اسلام کے لیے عظیم نمونہ ہے۔ کتب احادیث میں آپ کے فضائل و مناقب میں کثرت سے روایات محفوظ ہیں۔ آپ خلق اسلامی کے بلند ترین مقام پر فیض تھیں۔ آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بافیض ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زہد و پرسائی کا بہترین نمونہ تھی۔ فیاض، قناعت، اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت گزاری اور انسانی ہمدردی کے اوصاف آپ کی ذات میں بدرجہ کمال و تمام موجود تھے۔ علاوہ ازیں وہ صحابہ کرام میں علم و فضل کے اعتبار سے بھی منفرد اور اخلاق عالی کی بنا پر تمام صحابہ کرام اور تابعین کی عقیدت مندی کا مرکز بنی رہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کثیر اور روایہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ سے مروی احادیث کی کل تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے 297 احادیث صحیحین بخاری مسلم میں شامل ہیں۔ ان میں سے 174 روایات بخاری و مسلم میں بالاتفاق مروی ہیں، اور بخاری میں 54 اور مسلم میں 99 علی الانفراد مروی ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ کے علم کو تمام ازواج مطہرات بلکہ تمام عورتوں کے علم کے ساتھ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم بڑھ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن، حدیث، فقہ، شعر، عرب کی تاریخ، انساب پر سند اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ نامور تابعی حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن، علم الفرائض، حلال و حرام، شعر، عرب کی تاریخ اور ان کے انساب پر حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کو عالم نہیں پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد پر جب بھی کوئی علمی مشکل آئی، ہم نے حضرت عائشہ کے پاس اس بارے میں علم پایا۔ نامور تابعی حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے بزرگ صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے علم الفرائض اور وراثت کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ام المومنین کو سینکڑوں اشعار اور قصائد یاد تھے۔ چنانچہ ابو الزناد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے زیادہ کسی کو اشعار روایت کرنے والا نہیں پایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس میں کیسے ماہر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی خالہ عائشہ کے پاس ہوتا تھا، ان کے ہاں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو ضرور کوئی شعر پڑھتی۔ ابن جزم نے حضرت عائشہ کا شمار ان 7 صحابہ میں کیا ہے جن کے فتاویٰ ایسے صحابہ میں سب سے زیادہ چلتے تھے۔ امام زرکشی نے اپنی کتاب المعتبر میں صراحت کی ہے کہ مسائل فقہ میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ آپ کے پاس قرآن مجید کا ایک قلمی نسخہ موجود تھا جسے انہوں نے اپنے غلام ابو یونس سے لکھوایا تھا۔ قراءت کے بعد طریقے بھی ان سے مروی ہیں۔ تابعین میں اکابر علماء کی اکثریت آپ کے شاگردوں کی صف میں شامل ہے۔
ان میں عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مسروق، عمرس، صفیہ بن شیبہ اور عائشہ بن طلحہ جیسے متعدد تابعین کے نام شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وفات سے پیشتر 13 دن علیل رہے، جن میں سے آخری 8 دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے عائشہ کے حجرے میں گزارے۔ ازواج مطہرات نے آپ کو بطیب خاطر حجرہ عائشہ صدیقہ میں قیام فرمانے کی درخواست کی۔ اگر عائشہ نے بیماری کے دوران میں آپ کی جس طرح خدمت کی، تیمارداری کی، وہ ان کے لیے بہت بڑا شرف اور امت کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آخری آرامگاہ بھی آپ کا حجرہ بنا۔ بعد میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر بھی آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ خیبر فتح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ازواج کے لیے سالانہ مصارف کے لیے وظیفے مقرر کر دیے تھے۔ فتح مکہ کے بعد پورا جزیرۃ العرب آپ کے قدموں میں تھا، مال و دولت سب آپ کے اختیار میں تھی، لیکن اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات نے تنگ دستی کی زندگی بسر کی اور کبھی دنیوی آرام آسائش کو مقصد زندگی نہیں بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں امہات المومنین کے لیے عام صحابہ کرام سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا۔ تمام ازواج مطہرات کے لیے 10,000 اور حضرت عائشہ کے لیے 12,000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ آپ کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 2.5 سال تک حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے اور ان کے بعد 10 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رہے۔ تاریخ سے ایسا کوئی واقعہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچا کہ شیخین کے زمانے میں حضرت عائشہ نے کبھی سیاسی امور میں دخل دیا ہو۔ حضرت عثمان کی خلافت کے پہلے 6 سال نہایت امن و سکون سے گزرے، لیکن اس کے بعد طبقوں کو حضرت عثمان سے شکایات پیدا ہو گئی اور یہ لوگ ان کے مخالف بن گئے۔ ام المومنین ہونے کی حیثیت سے لوگ حضرت عائشہ کے پاس بھی آ کر حضرت عثمان کے خلاف شکایات پیش کرتے، لیکن وہ سب کو صبر و تحمل کی تلقین کرتی، گروہ بندی سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہا۔ بالآخر 18 ذوالحجہ کو باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ مکہ معظم مقیم تھیں، جہاں وہ حج کے لیے سلسلہ مائی ہوئی تھیں۔ ہر طرف سے خلیفہ ثالث کے قصاص کا مطالبہ کیے جانے لگا۔ مدینہ سے حضرت طلحہ حضرت زبیر نے آ کر حضرت عائشہ کو وہاں کے حالات سے تفصیلاً مطلع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ ضرور لیا جائے، مگر اس وقت جب حالات میں استحکام آ جائے۔ حضرت عائشہ اصلاح احوال کے لیے بصرہ کو روانہ ہوئیں۔ فریقین میں سے کسی کو گمان تک نہ تھا کہ جنگ تک نوبت پہنچ جائے گی۔ بالآخر دونوں جماعتوں کے درمیان وہ جنگ برپا ہوئی جو تاریخ اسلام میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ تمام جنگ کا زور اس اونٹ کے گرد تھا جس پر ام المومنین حضرت عائشہ سوار تھیں۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ حضرت زبیر شہید ہوئے اور لڑائی میں حضرت علی کا پلڑا بھاری رہا۔ جنگ کے بعد حضرت علی نے ام المومنین کا غائب درجہ اکرام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تاحیات اس جنگ کا افسوس رہا اور اس قدر روتی تھی کہ آنچل تر ہو جاتا تھا۔ جنگ کے بعد حضرت علی نے ام المومنین کو پوری حفاظت کے ساتھ حجاز روانہ کر دیا۔ زندگی کو باقی حصہ آپ نے مدینہ منورہ میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہ کر گزارا۔ دراصل ام المومنین حضرت عائشہ کی ذات مسلمانوں کے لیے ایک ایسی دانشگاہ تھی جس سے مسلمان خواتین سمیت تمام صحابہ کرام مستفید ہوئے، اور ازواج مطہرات کا یہ علمی اور فکری فیضان خواتین اسلام کی فکری بیداری کی صورت میں اب تک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ نمبر 1، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے نے میری تصویر پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح فرمایا۔ نمبر 3، 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، میرے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی اور کنواری بیوہ نہ تھی۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ نمبر 6، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 7، میری شان میں قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ نمبر 8، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نمبر 9، آپ نے میری گود میں سر مبارک رکھے ہوئے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص نے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دریافت کیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، مردوں کی نسبت سوال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے والد ابوبکر صدیق کو۔ حاصل یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور ابوبکر صدیق کے صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام زینب تھا، ان کا نام عائشہ لقب صدیقہ کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سن 1190 میں سیدہ عائشہ سے نکاح کیا اور 1 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ مطہرہ تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت ترین عورت ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف اور ازواج مطہرات میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ قرآن حدیث تاریخ کے اوراق آپ کے فضائل مناقب سے بھرے پڑے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا سے شادی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دی کہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو وہ عائشہ ہے۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، مردوں میں سے تو بہت تکمیل کے درجے کو پہنچے ہیں، مگر عورتوں میں صرف مریم دختر عمران آسیہ زوجہ فرعون ہی تکمیل پر پہنچی ہیں، اور عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ ارشادات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کم کھانا تمام بیماریوں کا علاج ہے اور شکم سیری بیماری کی جڑ ہے۔ مہمان کی خاطر زیادہ خرچ کرو کہ یہ اسراف نہیں۔ عبادتوں میں افضل ترین عبادت عاجزی ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر کے ساتھ کرو۔ آدمی کے برا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرے کہ وہ اچھا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ عزت اور ذلت کی یہی سزاوار ہے۔ تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ شر سے باز آ جاؤ۔ حق کا پرستار ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے، اور باطل کا پرستار عزت نہیں پاتا چاہے چاند اس کی پیشانی پر نکل آئے۔ جب مادہ بڑھ جائے تو فکر کمزور پڑ جاتی ہے اور حکمت دانائی کی صلاحیت گونگی ہو جاتی ہے۔ عظمت صرف 1% ودیعت کی جاتی ہے اور 99% محنت ریاضت سے ملتی ہے۔ آپ مسلمانوں کی ماں ہیں، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مشرہ ہیں۔ دین محمدی کا ایک حصہ آپ سے پیروی ہے۔ نصاب تعلیم میں آپ کی مقدس تعلیمات کو شامل کیے جائے، بلکہ تمام ازواج مطہرات کے مضامین نصاب میں شامل کیے جائیں تاکہ نسل نو کے بچوں کو اپنی ماں یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں علم ہو سکے۔ حکومت صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بھی نصاب میں شامل کرے تاکہ جو معاشرتی بے روی ہے ختم ہو، بے حیائی اور برائی کا خاتمہ ہو سکے۔ 58 ہجری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 67 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی سال ہی رمضان مبارک میں آپ بیمار ہوئیں، چند روز علیل رہیں، وصال نبی کے تقریباً 48 سال تک حیات رہیں، اور یوں نصف صدی تک روز و شب عالم اسلام کو انوار الہی اور اس حسن سے منور کرنے کے بعد یہ محسن امت اور خورشید تاباں 17 رمضان مبارک کی رات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حرم اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزندوں پر بے شمار احسانات کی بارش فرما کر رخصت ہو گئیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے بھتیجوں اور بانجوں نے لحد میں اتارا اور حسب وصیت جنت البقیع میں محو استراحت ہوئیں، اور آپ کی وصیت مطابق جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت راسخ فرمائے اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔